آج ہم وضو کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وضو کتنا اہم ہے۔ دیکھیں، ہر عبادت، ہر چیز کا مین پہلو جو ہے وہ وضو ہے۔ اگر وضو نہیں تو یہاں تک کہ حرم کعبہ کا طواف بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح تو کر سکتے ہیں لیکن طواف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارا وضو نہیں ہے۔ تو وضو نہیں ہے تو کیونکہ قرآن پاک کو بھی ہم نہیں چھو سکتے، کیونکہ سر سے لے کے پاؤں تک گلابوں کا شجر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی عبادت ہے، اس کو کرنے سے پہلے جو سٹیپ ہے ہمارا وہ وضو ہے۔ تو وضو کا جو ہے کامل، ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، دل سے کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ہم اللہ کی محبت میں کریں گے وہ اتنی ہی، جتنی ہم اس کو شوق سے کریں گے اتنی ہی کامل ہو جائے گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے ہم اپنے اللہ سے دل کیسے جوڑیں گے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلامی اسلام الحق و کفر الباطل، کہ اللہ کے نام سے ہم اس پاک ذات کے نام سے، اس عظمت والی ذات کے نام سے اس وضو کو شروع کرتے ہیں، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں دین اسلام پر۔ اسلام جو ہے یہ سچ ہے اور کفر جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جب ہم اس حدیث پاک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کرتے تھے، یہ کتاب حیات حبیب میں حدیث پاک ہے۔ اکثر لوگ اس بارے میں تھوڑا بہت آپس میں اختلاف ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کو اس کا جو ایک تاثیر بتاتی ہوں، کیونکہ موقع کے مطابق مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ جب ہم موقع کے مطابق مانگتے ہیں، مریم علیہ السلام نے دیکھو موقع کے مطابق دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پھل موجود کر دیے، سبحان اللہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے؟ اللہ کے ہاں سے آئے۔ تو انہوں نے بھی دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے کہ جو اللہ بے موقع بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح موقع کے مطابق مانگی گئی دعائیں رد نہیں جاتی۔ اکثر لوگوں کے میسیج آتے ہیں یہ کہاں ہے کہ ہر عضو کی دعا مانگی جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، معمولی لفظی اختلافات کے ساتھ یہ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں کے موقع کے مطابق ہم جو دعائیں مانگیں گے وہ رد نہیں جائیں گی۔ اور اب ہم اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے وضو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اپنے وضو کو کرنا، تو بڑا ہی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا، ایک بچہ ماں کے پاس آتا ہے، وہ انداز سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے آتا ہے، ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اب ہم اپنے اللہ سے قرب جوڑنے کے لیے، کتاب قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، ہم نفلی عبادات کرنے کے لیے، فرضی عبادات کرنے کے لیے وضو تو ہمارا ضروری چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم میری عزیز بہنوں بیٹیوں پھر کلی کرتے ہیں، یعنی ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو ہم اللہ سے عرض کریں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و تلاوت کتابک، یا اللہ مدد کر دے ہماری اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور تلاوت قرآن پاک پر، کہ ہم زبان سے جو بھی تلاوت کریں اس پر ہمیں شکر کی توفیق دے اور ذکر کی توفیق دے۔ میری عزیزہ اسی طرح ہم اچھا کر لیں تو کہیں الحمدللہ اور ساتھ استغفر اللہ کہیں، اللہ ہم پھر بھی وہ کر نہیں سکے، کیونکہ شیطان 2 قسم کے حملے کرتا ہے۔ ایک تو بندے کو کہتا ہے تو نے بڑا اچھا کر لیا، دوسرے نمبر پہ میری عزیز بہنوں بیٹیوں وہ اس کو فخر میں لاتا ہے کہ تو نے اچھا کر لیا اور بس کر اب رہنے دے، کیونکہ یہ اللہ کی تعریف ہے جو ہمیں اچھے کی توفیق دیتا ہے۔ اور پھر ہم جب استغفار کرتے ہیں شیطان کا ستیہ ناس ہوتا ہے کہ اس نے تو توبہ بھی کر لیا گا، اللہ میں اس مطابق کر نہیں سکا۔ اب بندہ کرلی کرتا ہے تو اللہ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ دعا تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں مجھے افسوس ہوتا ہے جو بہنیں بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ اس کا کس کتاب سے ہے، یہ کہاں اس کی تصدیق دیں، کون سی حدیث پاک سے ہے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ کو آسانی سے، بہت سے لوگوں نے آسانی سے رب کو پا لیا دعاؤں کے ذریعے۔ یہ بڑا ہی آسان راستہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے آپ اپنے رب کے قرب کو حاصل کر سکتے ہو، اپنے رب کو دل میں بٹھا سکتے ہو، اور انگ انگ بندے کا ذکر میں رہ جاتا ہے۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو سب سے آسان راستہ ہے رب کو پانے کا۔ اب ہم اپنے ناک کو صاف کرتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ
ولا ترہنی رائحۃ النار، یا اللہ سنگھا مجھے جنت کی خوشبو اور نہ سنگھانا مجھے جہنم کی بدبو۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں بتاؤ، اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ کیسے اس کو جہنم میں پھینکے گا؟ یہاں بدبوئیں ہی بدبوئیں ہوں گی، اور کیسے اسے جنت سے محروم کرے گا جو بندہ ہر لمحہ اپنے رب کو وضو کرتا ہے، سارا دن وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے رب کی عبادات کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کیسے اس کو ناکام کریں گے؟ محنتیں تو کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ہاں ایک بات بتاتی چلوں، جب ہم مسواک سے وضو کرتے ہیں تو ہمیں 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ وضو میں آپ کو مسواک پکڑنی بھی سکھاؤں گی کہ کس انداز سے پکڑنی ہے، اور